سنو، تم ستارے ہو۔ کامیابی کا پہلا زینہ خواب ہے۔ انسان خواب دیکھنا شروع کرے، کامیابی کا خواب، کامیاب زندگی کا خواب، یہ خواب ہی ہیں جو آپ کو زندگی میں مقصد دیں گے۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے آپ کو ہمت اور حوصلہ بھی یہی خواب دیں گے۔ آپ کھلی آنکھوں سے اپنی منزل کو دیکھ سکیں گے۔ کامیابی کے لیے تگ و دو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی اور ہر مشکل آپ کو اپنی منزل کے آگے معمولی سی لگنے لگے گی۔ میرا مطالعہ ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے کامیابیاں اتفاقاً یا بائی چانس مل گئی ہوں۔ کبھی کسی کو بنا خواب دیکھے، بنا محنت کیے کامیابی نے سر پر تاج نہیں پہنایا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان کی زندگی کو پڑھ لیجئے، اس کی آپ بیتی سن لیجئے، کوئی انٹرویو دیکھ لیجئے، ان کی تمام زندگیاں آپ کو محنت اور مشقت کی عبارت ملے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر کامیاب انسان نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کوئی خواب دیکھا اور پھر اس خواب کو پانے کے لیے کتنی جتن کیے، پاپڑ بیلے، محنت کی، مشکلات سے سیکھا، رکاوٹوں کے سامنے ڈٹے رہے، تو پھر کہیں جا کر سالہ سال کی محنت کے بعد انہوں نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور یہ لوگ دوسرے لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ پیارے دوستو، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ پروسیس سے گزر کر محنت و مشقت کی چکی میں پس کر ملا کرتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم اور قابل ذکر ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کامیابی کو دولت کی فراوانی سے منسلک کر دیتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ دولت وقتی طور پر شاید آپ کو آپ کی سب سے بڑی اور اہم کامیابی لگ سکتی ہے، مگر ذرا سوچئے، دولت تو کسی کو بھی گھر بیٹھے بنا خواب سجائے، محنت کیے، پرائز بانڈ نکلنے یا لاٹری ٹکٹ انعام پر بھی مل سکتی۔ آپ اور میں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یوں دولت مل جانے کو کامیابی تصور نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی عقل و فہم رکھنے والا انسان ایسے دولت مند شخص کو کامیاب نہیں کہے گا۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو بہت سے دولت مند لوگ ملیں گے، مگر ان میں سے شاید ہی کوئی 5% لوگ ایسے ہوں جو واقعتاً کامیاب بھی ہو گئے ہوں۔ دولت مند اور کامیاب ہو جانے کے فرق کو آپ ہمارے ہی اپنے معاشرے کی ایک بے مثال اور لازوال شخصیت کی زندگی سے یوں سمجھ لیجئے کہ جناب عبدالستار ایدھی صاحب، جنہیں ہماری قوم اپنا آئیڈیل مانتی ہے، ذرا غور کیجئے کہ وہ کتنے دولت مند تھے، یہ کتنے خزانوں کے مالک تھے، آپ کا بینک بیلنس کیا تھا، آپ کا شمار کن عمرہ میں ہوتا تھا۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا یہ آئیڈیل ہماری ہی طرح کا ایک عام انسان تھا، جس میں انسانیت کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے طرف موجود تھی۔ وہ اپنے معاشرے کے بھوکے ننگے غریب لوگوں کو چھت دینا چاہتے تھے، ان کے لیے عزت کی روٹی کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ ان کی یہی خوبی انہیں ہم سب میں ممتاز اور کامیاب بنا گئی۔ میں اکثر سیمینارز اور کاؤنسلنگ سیشنز اور سوشل میڈیا پر لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو سرکاری نوکریوں کا خواب، بڑا افسر بننے کے خواب دکھانے کی بجائے کامیابی کا خواب دکھائیں۔ مجھے میری ماں نے بچپن سے ہی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا تم بینک میں بڑے افسر بنو گے یا تم بڑا کاروبار کرو گے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ پتر تم بڑے انسان بنو گے، پتر تم ستارے ہو، تم روشنی بنو گے۔ یہ خواب میری ماں نے بچپن سے ہی دکھائے۔ میں انہی خوابوں کو دن رات دیکھتے بڑا ہوا اور اپنی زندگی کا مقصد اور پھر اس مقصد کو پانے کی کوشش کرتا رہا، کبھی گرتا تو کبھی بڑھتا رہتا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی انسان بنا خواب دیکھے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ خواب انسان کو زندگی میں مقصد اور سمت دیتے ہیں۔ خوابوں کی غیر موجودگی میں کیسے کوئی انسان کامیابی کا پہلا اور بنیادی زینہ چڑھ سکتا ہے؟ کامیابی کے لیے خواب لازماً دیکھنا پڑتے ہیں، جاگتی آنکھوں اور کھلے دل سے بڑے بڑے خواب سجانے پڑتے ہیں۔ خواب ہم میں کامیابی کی وہ تڑپ پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر جسے حاصل کیے بنا کوئی چارہ نہیں۔ اگر آپ خواب دیکھنے اور اپنے اندر کامیابی کی تڑپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو کامیاب ہونے سے زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل اور رکاوٹ بھی نہیں روک سکتی۔ بطور ایک پبلک فگر میرا بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ میں ایسے کئی لوگوں سے مل چکا ہوں جن کے پاس دولت کے نام پر تو کچھ نہیں، لیکن ان کے خواب بہت بڑے ہیں۔ خوابوں میں اتنی تڑپ اور کشش ہے کہ وہ انہیں ہر مشکل میں، ہر رکاوٹ میں بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ محنت و مشقت کر رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں جب ہم ان ستاروں کو پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا دیکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت کی کمی ہے یا جس کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے بنیادی سہولیات موجود نہیں، بلکہ غریب وہ ہے جس کی آنکھوں میں خواب نہیں۔ جو انسان خواب ہی نہ دیکھ سکے، اس سے زیادہ غریب کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟
مجھے افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس ملک کا مستقبل ہیں، جنہیں اس ملک و ملت کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، وہ آج اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے آج کے نوجوان کی زندگی میں کوئی مقصد، کوئی گول نہیں ہے۔ میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارے اکثر تعلیمی ادارے اب تعلیم کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں اور تعلیم کے نام پر ہی محض ڈگریاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ آج محض ان ڈگریوں کے پیچھے بھاگتا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نظر دوڑانے پر آپ کو ڈگری یافتہ افراد کا ایک نہ تھمنے والا سمندر دکھائی دیتا ہے، جبکہ ان میں سے اکثریت تہذیب یافتہ اور شعور یافتہ ہونے کے معنی سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ ہماری قوم کو تہذیب یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، اسے باشعور افراد کی ضرورت ہے جو اس قوم کو بلندیوں پر لے جائے، نہ کہ ایسے ڈگری یافتہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد سرکاری نوکری سے زیادہ کچھ نہ رہے۔ میرا ماننا ہے کہ ہم اس حوالے سے جس شش و پنج کا شکار ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں اور تمام تعلیمی اداروں میں کامیابی کو بطور مضمون پڑھائیں۔ یہ کھوکھلا نظام معاشرے میں جس طرح کے افراد اور سوچ پیدا کر رہا ہے، اس کے بعد مستقبل میں ترقی اور کامیابی تو دور، ہمیں مزید بھوک اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی ایسے بہت سے عظیم اساتذہ موجود ہیں جن کی زندگی اور تجربات اپنے آپ میں ایک کامل درسگاہ ہیں۔ ایسے اساتذہ بچوں کو خواب دکھانا سکھاتے ہیں، خوابوں کے لیے لڑنا سکھاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں ایسے اساتذہ کو ان کا مقام دیں، انہیں تعلیمی اداروں میں اپنی تمام تر بہترین صلاحیتوں کے اظہار کا موقع دیں، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ان تعلیمی اداروں سے وہ لوگ نکلیں گے جو اس ملک کا روشن مستقبل ہوں گے۔ میری زندگی میرے سامنے کسی بلیک اینڈ وائٹ فلم کی طرح ہے، جس کا ہر دن مجھے کسی قیمتی اثاثے، کسی پکے سبق کی طرح یاد ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اگست 1998 کا وہ ایک دن جب گرمی کی چھٹیاں گزارنے کے بعد پہلے دن میں اسکول گیا تھا۔ ہمیں اس دن اپنے استاد جناب سید صاحب کی نصیحت کی ہوئی حفیظ جلندری کی وہ نظم آج انہیں زبانی سنانی تھی۔ مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے اس قدر بھولا بالا نہ سمجھو، مجھے کھیلنے کا ہی شیدا نہ سمجھو، سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو، میں طاقت میں رستم سے بہتر ہوں گا، بہادر بنوں گا، دلاور بنوں گا، میں پڑھ لکھ کے اوروں کا رہبر بنوں گا، ارسطو بنوں گا، سکندر بنوں گا، سبق نیکوں کے مجھے یاد ہوں گے، بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے، بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے، عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے، سچائی سے ہرگز نہ شرماؤں گا میں، بلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں، مصیبت میں ہرگز نہ گھبراؤں گا میں، برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں دل دکھانے کی باتیں کروں گا، نہ ہرگز رلانے کی باتیں کروں گا، میں بلکہ ہنسانے کی باتیں کروں گا، دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا، مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو۔ جب استاد محترم کو یہ نظم سنا کر ہر کوئی تعریف بٹورنا چاہتا تھا، میں بہت خوش تھا اور میری خوشی تو دگنی تھی۔ ایک تو میں نے یہ نظم خوب اچھی طرح یاد کر رکھی تھی، اور دوسری خوشی یہ کہ اس دن مجھے ابو اسکول چھوڑنے آئے تھے اور جاتے ہوئے مجھے 2 روپے کا نیلا نوٹ تھما گئے تھے۔ میں نظم دہراتا دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ آج بریک میں اپنی پسند کی خوب چیزیں کھاؤں گا۔ استاد صاحب کی آمد پر اپنی سوچوں سے نکل کر اپنے تمام ہم جماعتوں کے ساتھ استاد صاحب کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ سعید صاحب نے ہم سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ہم سب کی خیریت دریافت کی اور پھر باری باری سب سے نظم سننے لگے۔ ہم سب اپنے اپنے ٹاٹ پر بیٹھے جھوم جھوم کر نظم دہرانے میں مصروف تھے کہ اچانک میرا نام پکارے جانے پر میں چونکا۔ استاد صاحب نے مجھے نظم سننے کے لیے بلایا اور میں پوری جماعت کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے ایک ننھا سا لڑکا نہ سمجھو، سبق نیکوں کے مجھے یاد ہوں گے سنانے لگا۔ نظم ختم ہوئی تو میں اپنے ٹاٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ استاد صاحب نے مجھے آواز دے کر روکا، کندھے پر تھپکی دی اور کہنے لگے، شاباش علی بیٹا، آپ نے بنا رکے بنا لڑکھڑائے بہت عمدہ طریقے سے نظم سنائی۔ شاباش بیٹے، آپ نے اس نظم کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہے، آپ پوری جماعت میں اول آئے ہو۔ اگر آپ بنا بھولے بنا لڑکھڑائے اس نظم پر عمل شروع کر دو تو ایک دن آئے گا کہ جب آپ پورے پاکستان میں اول آؤ گے۔ وہ دن میری زندگی کے بہترین ایام میں سے ایک ہے۔ استاد سعید صاحب نے مجھے کامیابی کا خواب تھما دیا تھا، انہوں نے مجھے ایک عزم اور زندگی کا مقصد دے دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اپنے لیے خواب دیکھنا شروع کر دیے، خوابوں نے اس میں تڑپ پیدا کر دی۔ جس نے خوابوں کو پانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تو اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سنو، تم ستارے ہو اور تمہیں چمکنا ہے جہاں میں۔